السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ گرفتار پی ٹی آئی رہنما کا بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہنستا کھیلتا بچہ جاتے جاتے آج سب کو رلا گیا ہے، اور باپ کا انتظار کرتے کرتے آج اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، معصوم بچہ عمار اور ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آج جب ہم ٹی وی پر لائیو ججز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں، پھر ان کے جو ریمارکس تھے جج صاحبان کے، وہ ہم ٹی وی پر لائیو دیکھ رہے تھے کہ ٹکرز میں آ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ معصوم عمار جن کی زندگی کی ایک عجیب و غریب ایک داستان ہے، ایک ٹائم لائن کسی بنی ہوئی، اور میاں عباد فاروق صاحب جس انداز میں گرفتار ہوئے، 9 مئی کے بعد کی پوری کہانی، اور جیسے ان کے والد کو گرفتار کیا گیا، پھر یہ معصوم بچہ اور کیسے ڈرتا تھا، کیسے ان کی کانپتا تھا، فیملی کو جب ہراساں کیا گیا تو معصوم بچے پر کیا گزری، اور وہ ان لمحات کو فلیش بیک میں یاد کر کے کیسے اٹھ جاتا تھا۔ ان تمام تر لمحات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی دل دوز اور دل سوز ہیں۔ 20 مئی بچہ بالکل نارمل، خوش، ہنستا کھیلتا بچہ، اور ہم نے دیکھا کہ 20 مئی 2023 ہنس رہا ہے بچہ، اور اس کے بعد 25 مئی کی کہانی کہ چشمہ لگایا ہوا مسکرا رہا ہے، اور اس کے بعد بالکل نارمل سا بچہ، بالکل نارمل، یہ وہ ماشاء اللہ ہنستا کھیلتا مسکراتا بچہ تھا، اور یہ اچھا بچہ۔ 3 جون 2023 سلائیوا، منہ سے لعاب آ رہی ہے، اور ایک رال کسی بنی ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کا کوئی دوست وہ بھی بیٹھا ہوا، تو یہ کہانی اس کے بعد پھر جب وہ ضائع بچہ ڈپریشن میں جانے لگا اور پریشان ہونے لگا، اور یہ مطلب پوسٹ 9th میں ہے سب کچھ۔ اور 3 جون آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کیسے اس کا جو لعاب ہے، اور 11 جون بچہ رات کو اٹھتا تھا، روتا تھا، اچانک اٹھ جانا، اور یہ ویڈیوز میں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اور وہ یاد کر کے کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے پاپا کے ساتھ، کیونکہ وہ معصوم بچہ ہے، اس کو سیاست کا اور ان سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے نا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری فیملی کو کس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، میرے والد صاحب گرفتار ہیں، اس کو ان سب چیزوں کا اتنا علم تو نہیں ہے۔ دیکھیں، بچوں کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، تو جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ لمحہ تھا، اور وہ اس کو یاد کرتا تھا، پھر واپس اسی لمحے میں جاتا تھا، اور اپنے والد کو جب بھی ان کی یاد آتی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ اپنے والد سے مل کر آیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر میرے لیے آپ پریشان ہیں تو میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا، میں تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں عباد فاروق سے وہی سلوک کیا جاتا ہے جو شہریار آفریدی سے کیا گیا تھا۔ کیا اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت کے لیے ان کو بھیجا جائے گا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان نگران حکومتوں کے سربراہان، وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ کیا میاں عباد فاروق کو ان کے بیٹے کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ اتنی ہمیں یہ اب تو انسانیت ہونی چاہیے کہ شہریار آفریدی صاحب ایک مرتبہ اپنے بھائی کے جنازے میں نہیں جا سکے، اپنی ہمشیرہ کے جنازے میں نہیں جا سکے، باوجود اس کے کہ وہ متعدد بار وہ لکھتے رہے کہ میں نے جانا ہے، اپنے قریبی جتنے بھی عزیز دو جن کی وفات ہو گئی، لیکن نہیں جانے دیا گیا۔ سیاسی اختلافات آپ کے ایک اپنی جگہ پر، لیکن یہ انسانیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، 11 جون بچہ روتا، چیختا، رات کو اٹھ جاتا، وہ لمحے، وہ مناظر جب ان کی ایک چلتے تھے نا انکانشیس مائنڈ میں، لاشعوری دماغ میں، تو وہ سوچتا ہے یار میرا والد ابھی کہاں ہوگا، کس میں کیفیت میں ہوگا، تو یاد کر کے پھر اٹھ جاتا۔ اور 25 جون بچے کا ایک ہاتھ مڑ گیا، شیور، اور ایک بہت ہی لرزہ خیز حالت، ہاتھوں کا ایسے کانپنا کہ جیسے مطلب کسی نارمل کا نہیں، بالکل نہیں، اور ایک ہنستا مسکراتا بچہ جس کی زندگی ہم نے آغاز کیا تھا کہ 20 مئی سے، اور ایک ہاتھ مڑ گیا۔ یہ ہے 25 جون کی کہانی، اور ہاتھ مڑنے کے ساتھ ساتھ
شیورنگ اسٹارٹ ہو گئی. 7 جولائی کی کہانی ہے اور 7 شدید شیورنگ. دونوں ہاتھ مڑ گئے اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ مطلب بچے کی جو غذائیت ہے، کھانا پینا اور ان کے چہرے کے جو تاثرات وہ بتا رہے تھے. معصوم بچہ وینٹیلیٹر پر رہا. جی بالکل. اور یہ وہ حالت تھی جب وینٹیلیٹر پر نہیں تھا. یہ 7 جولائی کی بات ہے. اور 8 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ کینولا لگا ہوا ہے اور ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ہے. اور ان کے جو چہرے کے جو اثرات تھے، تاثرات تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہی از ناٹ ویل، ہی از سیریس. اور ایک سیویئر کنڈیشن اس بچے کی ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے میں عام طور پر جتنے بھی جس کسی بھی مرض کا شکار کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو نارمل غذا دی جاتی ہے، لیکن وہ کھاتے ہیں کبھی نہ کبھی. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچیں کہ وہ بچہ جس کا کھانا پینا بند ہو گیا، جو کھا پی صحیح سے نہیں سکتا تھا اور جو بھی کھاتا وہ وامٹ کر دیتا، اور بچے کی زندگی اور ان کی سانسوں کی ڈوری کا بحال رہنا وہ صرف کھانے پینے سے ہی ممکن رہا تھا نا. تو کھانا پینا بھی بند ہو گیا تھا 8 جولائی کے بعد سے. اور کچھ کھا لیتا تو ٹھیک، وگرنہ ایسا ہوتا کہ جو مصنوعی آپ غذا ہوتی ہے ڈرپ کے ذریعے آپ کو، تو وہ والا سلسلہ تھا. لیکن ویسے ان کی جو غذا ہے وہ بند. بچہ جیسے ہنستا مسکراتا بچہ، کھاتا پیتا بچہ، ایک حشاش بشاش سا بچہ اور خوش رہنے والا بچہ. ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو اس والد کو. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اس بچے کی اس حالت کا اس کے والد کو بتایا گیا تھا یا نہیں، یہ نہیں پتا تھا. اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس بچے کی موت کے بارے میں بھی اس کے والد کو بتایا گیا یا نہیں. اور ان سب کی ذمہ دار ریاست ہے. دیکھیں، ایک طرح سے پاکستان کی ریاست کا یہ فرض ہے کہ انسانی ہمدردی کے جذبے کی بنیاد پر یہ وہ معاملات ہیں جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں. اس میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ایک ریاست کا شہری ہے، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے نا. ریاست کا ایک شہری ہے جس کا ایک بچہ ہے، اور آخری وقت میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچے کو یہ کہا جانے لگا کہ بچہ جب وین پر تھا تو نکال دیے جانے کی خبریں آئیں کہ بچے کو اس لیے نکال دیا گیا کہ کوئی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے. تو صاحب آپ علاج کریں. اور یہ بہت سنگین معاملات ہے. 25-30 جولائی تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر سپٹمبر میں وہ پورا کا پورا وینٹیلیٹر پر آ گیا. اور بچے کی جو اب یہ نا کہ کیسے 9 مئی کے بعد حالات بدلے. 9 مئی ہوا کیونکہ گھر پر پولیس کے چھاپے، والد سے جدائی کا غم، ان سب میں وہ بچہ، اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ نہیں اسٹیبل ہو پایا. دیکھیں 9 مئی ہوا اور 9 مئی کی سب مذمت کرتے ہیں. 9 مئی میں میاں عباد فاروق صاحب کو ان پر کیس ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں نا، 9 مئی پر صرف عباد فاروق پر کیس نہیں ہوا، فیض اللہ کموکا پر کیس ہوا، باہر بیٹھا ہے. مراد راز پر کیس ہوا، نکل گیا. جیسے ہی کوئی پریس کانفرنس کرتا تھا وہ پاک پوتر ہو جاتا تھا. لیکن میاں عباد فاروق صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی تو ان کا جو خمیازہ ہے اس کا، اور یہ ظلم کی آج ایسی انتہا ہو چکی ہے. بس اب معصوم بچہ کیا بولے گا کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے. اب دیکھیں، ملاقات ایک مرتبہ کر کے آیا تھا. اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بارے میں ان کے والد محترم کو پتہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس حالت کے بعد تو کیونکہ اس طرح کے معاملات پر ہم نہیں دیکھتے کہ کئی صحافی ہیں جو آواز نہیں اٹھاتے، کئی لوگ اب ٹیلی ویژن پہ اس طرح کی خبریں ہم آپ کو پتہ ہے نہیں دیکھ رہے ہوتے. اور میں بڑی مشکل سے دیکھ رہا تھا کہ کسی چینل پر یہ نیوز لگی ہوگی، لیکن اس واقعے کے ہونے کے بعد اب تک نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. بہرحال
ایک انسانیت کے ناطے کے طور پر ان کے والد کو اب کیونکہ جو آپ ذمہ دار ہیں جنہوں نے بھی کارروائی کی ان کے گھر آئے اور اسلحے سے لیس ہو کر آئے، ان کے والد کو جس انداز سے گرفتار کیا، ان کی گرفتاری بھی ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر اس بچے کی جو بگڑتی حالت، اکھڑتی سانسیں، شیورنگ کرنا، لرزہ خیز حالت، اور بچے کی اس حالت کو پہنچانے کے ذمہ دار پھر بچے کا اس حالت واپس سے دنیا میں سے چلے جانا، ریکور نہ ہونا، یہ وہ سوالات ہیں جو اس ریاست کے لیے، جو اس نظام کے لیے ایک کوشچن مارک ہی ہیں، ایک تمانچہ ہیں۔ وہ جو انسان کیا بتائے، اتنی دکھ بھری داستان کہ ایک ہنستا مسکراتا بچہ جو ہنستے یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کے ہنستے لیے بھی کھیلتے یہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اب دیکھیں قاضی صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور کارروائی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں پھر یہ کیسے سوال کرتے ہیں قاضی صاحب، کریں سوال سب سے، جیسے آج 15 ججز سوال کر رہے تھے نا، سوال کر رہے تھے کہ یہ کریں، آپ نے یہ میرے سوال کا جواب دیں پہلے، پھر میرے کا دیں، میرے سوال کا آئی ہیو اے کوسچن ایز ویل، میرا بھی ایک سوال ہے جواب دیں۔ تو کیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایسے ہی سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں؟ جو ذمہ داران ہیں عمار کے، جو ان کی موت کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے ان کے والد کا جینا دوبھر کر دیا تھا، جینا حرام کر دیا تھا، گھر میں بیٹھنا محال ہو گیا تھا اس بچے کا، وہ ہنستا مسکراتا بچہ جاتے جاتے سب کو رلا گیا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔